اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يتوکل على الله فهو حسبه، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب لوگوں کی زندگی میں بعض اوقات ایسے مرحلے، ایسے مسائل، ایسی مشکلات آتی ہیں کہ جہاں پر آ کر انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتا ہے، شکایات کرنے لگتا ہے، پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بے شمار واقعات اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، پچھلے اقوام کے لوگوں سے ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جب انسان کسی مایوسی کے غار میں پھنس جائے تو اس سے باہر نکلنے کے کیا راستے ہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں 3 لوگ ایک سفر پر نکلے اور راستے میں شدید آندھی، بارش وغیرہ شروع ہو گئی۔ ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ جب وہ تینوں اس غار کے اندر چلے گئے تو ایک پتھر اوپر سے آیا اور پہاڑ کے منہ پر، غار کے منہ پر آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس حد تک اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تینوں نے سوچا کہ اگر ہم اس طرح اندر رہیں گے تو مر جائیں گے، کیا کریں؟ تو ان میں سے ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم تینوں کوئی بھی ایسا عمل جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاص رضا کے لیے کیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ مشہور روایت ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی۔ میں تھوڑا تیزی سے اس کو میں روایت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ان میں سے ایک شخص اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ میرا معاملہ یہ تھا کہ میں دن بھر اپنی بکریاں چراتا تھا، جنگلوں میں نکل جاتا تھا، شام میں آتا تھا، جانور کو دودھ دھوتا تھا، اور دودھ نکلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو پلاتا۔ تو ایک دن میں نکلا اور راستے میں کہیں بھٹک گیا، دیر ہو گئی، واپس آتے آتے میں نے جانوروں سے دودھ نکالا، اور جب میں اپنے والدین کے پاس پہنچا تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ میں نے مناسب بھی سمجھا کہ میں اپنے بزرگ والدین کو اٹھاؤں، تو میں نے کہا کہ جب تک یہ سوتے رہیں، جب یہ اٹھیں گے پھر میں دودھ پیش کروں گا۔ لیکن میں نے اپنے بچوں کو اور بیوی کو دودھ نہیں دیا، کیونکہ میری عادت یہ تھی کہ سب سے پہلے میرے والدین پئیں گے، اس کے بعد میرے بچے پئیں گے۔ میرے بچے رات بھر مجھ سے دودھ کے لیے روتے رہے، مانگتے رہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے والدین کو دودھ نہیں پی لیں گے میں کسی اور کو دودھ نہیں پلاؤں گا، یہاں تک کہ میرے والدین کی جب آنکھ کھلی پھر میں نے ان کے سامنے دودھ پیش کیا اور اس دودھ کو پیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو وہ دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ کام میں نے خاص آپ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پتھر کو حکم کیا اور پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ کوئی باہر نکل سکتا تھا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی کہ اللہ، میری ایک کزن تھی جو مجھے بہت پسند تھی، میں نے اس کو کئی دفعہ گناہ کی دعوت دی لیکن وہ میری بات نہیں مانتی۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس بڑے مجبور ہو کر آئی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو 120 دینار چاہیے، تو میں نے اس کو دیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ شرط ہوگی کہ تمہیں میرے ساتھ گناہ کرنا پڑے گا۔ وہ مجبور تھی، وہ مان گئی، اور پھر جب وہ میں نے اس کو 120 دینار دے دیے تو اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دیا، اور جب میں اس کی طرف بڑھا اور گناہ کے لیے میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا کہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو۔ اللہ، میں نے دل میں آپ کے بارے میں سوچا اور میں نے اپنی اس کزن کو جانے دیا، اسے پیسے بھی نہیں دیے اور اس کے ساتھ وہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ، ایک عمل میں نے آپ کے لیے کیا، اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو مجھے اس مشکل سے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا اور ہل گیا۔
لیکن اتنی جگہ نہیں تھی کہ لوگ باہر نکل سکتے. پھر تیسرے شخص نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عمل پیش کیا کہ اللہ میں مزدوروں کو اجرت پہ رکھتا تھا. ایک دن میں نے مزدوروں کو اجرت پہ رکھا, سارے مزدوروں کو مزدوری دے دی, لیکن ایک مزدور کو سے اجرت ہی بغیر چلا گیا. میں نے اس مزدوری کو کسی کام میں لگایا, اس کام میں اتنی برکت ہوئی کہ میرے پاس بہت سارا جانور مویشی ہو. کئی دنوں کے بعد, کئی عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بھائی میری مزدوری مجھے دے دو, مجھے اس کی ضرورت ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تم سامنے اتنا بڑا جانوروں کا ریوڑ مویشی دیکھ رہے ہو, یہ سب تمہاری مزدوری ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو. اس سے کہا نہیں, میں تم سے مذاق نہیں کر رہا. تمہاری جو مزدوری تھی اس مزدوری کو میں نے اس کام پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ کی برکت دی کہ اس مزدوری کے برکت سے یہ سارا جو تم جانور دیکھ رہے ہو, مویشی دیکھ رہے ہو, سب اس مزدوری کی برکت سے. اور وہ اس سارے کے سارے جانور مویشیوں کو لے کر چلا. اللہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا, آپ ہمیں اس مشکل سے نکال دیں. اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا, پتھر اپنی جگہ سے ہلا اور اپنی جگہ بن گئی کہ وہ تینوں افراد وہاں سے نکل گئے. دیکھیے وہ تینوں افراد اس غار میں تھے. پتھر یقیناً اتنا بڑا اور بھاری ہوگا کہ تین وہ افراد جو پہاڑوں پہ چلا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہلا سکے. پہاڑوں پہ چلنے والے لوگ مضبوط ہوتے, طاقت دی ہوتی اللہ نے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈال دیا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اپنے قوم کو لے کر وہ سمندر کے آگے آگے کھڑے ہو گئے. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کی فوج ہے, کیا کریں. لیکن کیا کیا ہم سب نے, سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اللہ کی نعمت سے کبھی نہ امید. اللہ جو اتنی بڑی بڑی مشکلات سے لوگوں کو نکال سکتا ہے, ہمارے مسائل کی کیا اہمیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توکل علی اللہ, جو اللہ پر توکل کرے گا فہو حسبہ, اللہ اس کے لیے کافی. لیکن سوال اور اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, فکر نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہی تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو دی. ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکین نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں وہ نظر آ جائے کہ جب ہجرت کا موقع تھا اور وہ اس غار میں چھپے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ان دو کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہے. تو کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا, اور جس کو اللہ کی ذات سے امید ہو گئی اس سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں, اس سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہے, وہ قدرت کرنے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان تینوں کے پاس ان اعمال کے اندر اخلاص تھا. وہ عمل انہوں نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا, ورنہ شرعی طور پہ منع نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے بچوں کو دودھ بعد میں پلائے اور ماں باپ کو پہلے پلائے. کوئی شرعی قانون اور اصول نہیں ہے. لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ماں باپ کے احسانات ہیں انسان کے اوپر, جو ماں باپ کے حقوق ہیں انسان کے اوپر, وہ اس کی اولاد سے کہیں زیادہ ہے. ماں باپ کا ہم تو مدد کر ہی سکتے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہیں کرتے, وہ اس سے سلوک نہیں کرتے, وہ ان کے ساتھ احسان نہیں کرتے جس کا اللہ نے حکم دیا. جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بار بار آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کو جوڑا. اس کے لیے علماء نے اس کو غور و فکر کیا, کہا کہ کیوں اللہ نے جوڑا. تو انہوں نے کئی مشترکات نکالے, یعنی کئی کامن چیزیں نکالی جو اللہ اور ماں باپ کے درمیان مشترک ہے. ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ ہمارے خالق حقیقی ہے. اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا, اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں. لیکن والدین ہمارے خالق مجازی ہیں. اگر والدین نہ ہوتے تو ہم اس دنیا میں نہیں آتے. اسی طرح اللہ ہمارے رب حقیقی ہے. اللہ اس پوری کائنات کو باندھتے ہیں, ہمیں باندھتے ہیں, ہماری ہڈیوں کو بڑھاتے ہیں, ہمارے جسم میں گوشت کو چڑھاتے ہیں, ہمارے جسم میں خون کو سرکولیٹ کراتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بارش, پانی, سورج, چاند, ہوا سب اللہ کی طرف سے. لیکن سارے ہونے کے باوجود اگر انسان کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو دیکھنے سمجھنے والا نہ ہو تو کیا وہ پل سکتا ہے؟ نہیں. تو رب مجازی اللہ ہے.
رب مجازی ہمارے والدین ہیں، رب حقیقی اللہ ہے اور رب مجازی ہمارے والدین ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے اوپر احسانات نامحدود ہیں۔ لا تعدوا نعمت اللہ الا تحصوها، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گننا چھوڑ دو، تم ان کے بارے میں پورا سوچ بھی نہیں سکتے کتنی نعمت۔ اور اسی طرح ہمارے ماں باپ کے احسانات بھی ہم پر لامحدود ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے، ہم نہیں گن سکتے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر کتنے احسانات کیے، کتنے احسانات۔ اسی طرح جس طرح بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کا بندہ، اسی طرح انسان اپنے والدین کی بہت ناشکری کرتا ہے، بہت ناشکری کرتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی علماء نے لکھی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے درمیان مشترک ہے، جو ابھی موضوع میں نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی، اپنے والدین کی خدمت کی، اپنے والدین کو اپنی اولاد سے زیادہ اہمیت اور فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نکالا۔ پھر وہ دوسرا شخص جس کو اس عورت کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا، بڑی خواہش تھی، تیار بھی تھی وہ عورت، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اس نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل سے بچایا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ایک مزدور کی اجرت کو سنبھالا، اس کو کہیں پیسے پہ کہیں کام پہ لگایا، اس سے برکت ہو گئی، جو مانگنے آیا تو بہانے نہیں کیے، ٹال مٹول نہیں کیے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے کام کراتا ہے، آج بھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا کسی کاروباری میٹنگ میں، تو وہیں بات ہو رہی تھی کہ بھائی جب کام شروع نہیں ہوتا تو ہر چیز اتنی اچھی اچھی بتاتے ہیں، اور جب ہم کام کر دیتے ہیں کسی کا تو پھر ہم اپنے پیسوں کے لیے ہمیں اتنا رلاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے بچا کے اپنا کوئی کام بڑھا لیں گے، ہمیں بہت پیسے بچ جائیں گے، نہیں۔ جو خیر و برکت کسی کی دعا سے آپ کو ملے گی، کسی کی اطمینان سے آپ کو ملے گی۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم ویسے آپ ہزاروں کاروباری لوگ بھی ہیں یہاں پر، اگر آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو یہ خوشی اور یہ اعتماد ہو کہ میرے پیسے کبھی مریں گے نہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ مجھے اچھا نفع دیں گے، آپ یقین کریں لوگ لائن لگا کر آپ کے پاس کام کرنے اور کام دینے آئیں۔ اگر آپ تنگ کرنے والے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہو اس میں پیسے روک لوں گا اور میں بہت کچھ بنا لوں گا، تو یہ ہماری کام پھیل گئی۔ کام کرنے سے کام بڑھتا ہے، کام کھینچنے سے کام نہیں بڑھتا۔ تو جتنا آپ کا مزدور، جتنا آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ سے خوش رہے گا کہ ان سے میں کام کرتا ہوں مجھے فائدہ ہوتا ہے، ان سے میں کام کرتا ہوں مجھے نفع ملتا ہے، ان سے میں کام کرتا ہوں میرے پیسے بڑھتے ہی مجھے گھر بلا کے خود فون کر کے دیتے ہیں، بھائی اپنی امانت لے جاؤ۔ پھر لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے گھر والے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالتے ہیں۔ ہمیں بھی معلوم اس بیچارے کے گھر پہ کیا مسئلے مسائل ہوں، اس کی کیا زندگی کی ضروریات ہوں، وہ کہاں پھنسا ہوا ہو، اور ہم دو پیسے کھینچنے کے لیے اس کو تنگ کیے جا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں، اس سے برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے، اور سوچے ذرا، کسی کے پاس اگر اس شخص کے پاس وہ پورا وقت جانوروں کا ریوڑ ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اس غار کے اندر سے سرک کے مر جاتا، تو کیا فائدہ تھا؟ کیا فائدہ ہوتا اس پورے ریوڑ کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر اس وقت اس غار کے دہانے پہ کوئی کھڑے اس سے کہتا کہ بھائی ہم اس پتھر کو ہلا دیں گے، پورا وہ جو جانوروں کا ریوڑ ہے نا تمہارے کو وہ بھی دے دو، اور جیسا ایک اور بھی دے دو جو رکھا ہے، تو وہ سب کو دے دیتا، میری جان بچا لو۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دے کر، خوش کر کر، فائدہ دے کر اپنی جان بچائیں۔ اور یہ عمل، جو عمل انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں کتنا مبارک ہے، وہ عمل اللہ کا کتنا مقبول ہے، وہ عمل انسان کو کتنی بڑی بڑی مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل کسی کام کا نہیں۔ اور عمل اگر چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہو تو اس عمل کا وزن ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ سن چکے ہو 3 افراد سے جہنم کی آگ کو دکھایا جائے گا، شہید، قاری اور سفیر، کتنے بڑے عمل ہیں، اخلاص سے خالی ہے، جہنم میں خالی ہے۔ اور وہ شخص
جو کلمہ توحید کو پورے اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے اور مذہب کے اوپر، میزان کے اوپر اتنا بھاری کر دیں گے کہ جس کا کوئی مثال نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے. تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل ضائع ہے. اور عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اخلاص اس کے اندر ہوگا تو وہ عمل بہت بھاری ہے، بہت بابرکت ہے، بہت فائدہ مند. اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ دعا، اللہ سے دعا کا بھی ترک نہ کرے. اور جب دعا کرے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے اس طرح دعا مانگا کرو جیسے تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہیں یقین ہو تمہاری دعا قبول ہوگی. جب انسان کو یقین ہو اس کی دعا قبول ہوگی تو پھر وہ، جیسے ہمارے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں گھر میں، اگر ان کو کوئی 10 روپے کی 20 روپے کی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں، آنسو پہ آنسو بہاتے ہیں، یہ دلا دو، یہ دے دو، مجھے چاہیے. تو ان کو یقین ہے کہ میرا باپ مجھے دلا سکتا ہے، ان کو یقین ہے کہ ماں کے لیے کام کر سکتی ہے. تو اللہ سے ایسے مانگے کہ اگر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی حکایت ایک ملتی ہے ہمیں کہ بھئی قحط آ گیا اور لوگ وہاں پر بارش کی دعا کے لیے گئے. ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ پہ چھتری تھی. اس سے پوچھا گیا بھائی تو دور دور تک بادل کے نشانات نہیں ہیں، کوئی آثار نہیں ہے، تم چھتری لے کر آ گئے، ابھی تو دعا کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اس نے کہا مجھے یقین ہے جب ہم دعا کر کے پلٹیں گے تو ہمیں بارش آئے گی اور اس وقت مجھے چھتری کی ضرورت ہوگی. یہ یقین دعا کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا تو کوئی چیز نہیں تبدیل کر سکتی سوائے دعا کے. پھر فوائد تو اس کے اندر بہت ہیں، علماء نے تو 100 کے قریب فوائد یا اسباب اس کے اندر سے نکالے جو انسان جن سے حاصل کر سکتا ہے. آپ نے اکتفا کرتا ہوں کہ وسیلہ، ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے ناجائز ہے، وسیلے کا کیا فائدہ ہے، وسیلے سے کیا ہوتا ہے. تو وسیلہ بالکل جائز ہے، اور وسیلے کے 3 طریقے جائز ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی زندہ نیک شخص کے پاس جائیں اور اس سے اپنے لیے یا کسی کام کے لیے دعا کرائیں. وہ نیک آدمی ہوگا، اللہ اس کی دعا کو سنے گی. اس کے بعد جانا جائز ہے، جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی درخواست بھیج سکتے ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے پکارو. اللہ تعالیٰ سے ان ناموں سے پکارا جائے، یا وہاب رب هب لي من الصالحين، اے عطا کرنے والے جو مجھے نیک اور عطا فرما، یا رزاق اے رزاق میرے رزق کو کھول دے. اس طرح اللہ سے دعا کریں، یہ اللہ کو پسند ہے. اور تیسرا جائز طریقہ یہ کہ انسان اپنے نیک اعمال کو اللہ کے آگے پیش کرے کہ اللہ یہ کام میں نے صرف آپ کے لیے کیا، اللہ مجھے سوچنے سے رکھا، یا اللہ یہ مدد میں نے شخص کی صرف اس لیے کی کہ آپ اس سے راضی ہوئے، اللہ مجھے سوچنے سے رکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کے پاس ایسے کئی اعمال ہونے چاہیے جو اللہ اور ہمارے علاوہ کسی کو نہ کریں. یہ وہ ٹرمپ کارڈ ہے، یہ وہ جیک ہے کہ جب ہم کہیں پھنس جائیں، ہمیں راستہ نظر نہ آئے، ہمارا کام ہوتا نظر نہ آئے، اس وقت ہم اللہ سے کہنا ہے کہ کام میں نے آپ کے لیے کہتا ہے، اللہ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں اللہ تو اس کو پسند کرتا. وہ کام جو میں آپ کے سامنے درد دے رہا ہوں، آپ میرے سامنے درد اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ سب کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھیں، یقیناً نہیں بڑے نیکی کے اعمال ہیں. لیکن یہ ہم سب کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بول رہا ہوں، آپ ہم سب نے مل کے جماعت پڑھی ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے. لیکن رات کے اندھیرے میں اٹھ کے آپ گھر میں پڑھتے ہو اور گھر والوں کو بھی نہ پتہ ہو. سلف صالحین کرتے تھے، رات بھر قرآن پڑھتے، جیسے وہ گھر والا آتا چھپا لیتے، یعنی باپ اپنے بچوں سے چھپا لیتا، اس کو بھی پتہ نہ چلے میں یہ نہیں کر رہا. تو سلف صالحین میں آتا ہے نا، کئی لوگوں کا اس کا انتقال ہو گیا تو کئی بیوائے، کئی یتیم بچے، کئی فقراء شہر کے آ گئے کہ بھائی ہمارے گھر میں آج راشن نہیں آیا، ہمارے گھر میں آج کام کرنے والا نہیں آیا، ہمارے گھر میں آج سامان نہیں آیا. کیوں؟ پتہ چلا کہ جن کا انتقال ہوا اتنے سارے گھروں کے لوگوں کے گھروں کے اندر یہ کام کرا رہے. اب یہ وہ اعمال ہے جس کا کسی کو نہیں پتا. ایسے اعمال ہمارے پاس کئی ہونے چاہیے کہ ہم پھنس جائیں، مشکل میں آئیں
تو ہم ان اعمال کو استعمال کر لیں کسی بات میں. اگر ہم کسی دن پھنس جائیں تو یہ احادیث یہ واقعات اسی لیے کہ یہ ساری چیزیں ہم بھی ایڈاپٹ کریں, سیکھیں, سمجھیں اور اپنے پاس جمع کریں, تاکہ جب ہم اللہ نہ کرے کسی ایسی مشکل میں آ جائیں, جو ہر انسان آتا ہے اپنی زندگی, کون ایسا ہے جس کو مشکلات نہ ہو, کون ایسا جس کو تکلیفیں نہ ہو, سب کو ملتی ہے. تو زندگی ہے ہی آزمائش, اور مومن کی زندگی تو ہوتی ہے آزمائش, اور ایمان میں جو جتنا زیادہ ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مطابق, اس لیے ہم دیکھتے ہیں انبیاء کو جتنا آزمایا گیا کسی اور کو بھی آزمایا گیا. تو اس وقت یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے, اور خاص طور پہ ان 3 اعمال سے پتہ چلے ان 3 اعمال بھی بڑے مفعول ہیں, بڑے اعمال میں سے ہے کہ ماں باپ کی خدمت, اسی طرح اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا, اسی طرح حقدار کو اس کا حق ادا کرنا, یہ بڑے اعمال ہیں. تو ایسے اعمال کے بارے میں تو ہمیں خاص بہت رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ کہیں ان معاملات میں ہم سے غلطی نہ ہو, کہیں ان معاملات میں ہم پیچھے نہ رہ گئے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے نکال دے. کبھی کسی بات میں پھنس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے, وہ اس کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے باہر نکال دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.